یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، بدلو کی نشریات میں بیانیہ کے ساتھ میں ہوں ساشا جاوید ملک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز عالم اور علامہ صدیق اظہر. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بڑا دبنگ قسم کا بیان دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کے مقابل ریاست پیچھے ہٹ گئی ہے. انتہا پسندی کے ذمہ دار مدارس نہیں ہیں بلکہ اسکول اور کالجز ہیں. اسکول اور کالجز میں 80 اور 90 کی دہائی میں شدت پسند اساتذہ بھرتی کیے گئے تھے. حکومت اور ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے. امریکا سے بھی نہیں خطرہ اور نہ ہی بھارت سے خطرہ ہے. ہمیں خطرہ ہے تو صرف اپنے آپ سے خطرہ ہے. سعد رضوی رہا کر دیے گئے ہیں. TLP حکومتی خفیہ معاہدے پر عمل درآمد ہو گیا. ان معاملات پر کیا رائے ہے سر آپ کی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے جو ہیں انہوں نے مذہبی قوتوں کو اپنا اتحادی بنایا. اس کا معاملہ بہت پہلے سے قرارداد مقاصد سے شروع ہو گیا تھا. اس بحث کے ساتھ ہو گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہو یا قومی ریاست ہو. تو قومی ریاست کے تصور سے ہم نے جان چھڑائی اور ہم نے کہا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اور قرارداد مقاصد میں یہ بات لیا. صرف ایک واقعہ ہے جب مذہبی قوتوں کے سامنے ریاست کھڑی ہوئی تھی، جب یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے 1953 میں، اور جنرل اعظم خان پہلے اور آخری جرنیل تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس فرقہ واریت کو روکا. اس کے بعد ریاست میں کبھی مذہبی قوتوں کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی. پھر جب یہ جہاد شروع ہوا، افغان جہاد، تو یہاں پہ مدرسے بنائے گئے، تمام دنیا سے جہادی آئے، اور پھر اس میں پوری قوم کو جہاد پہ لگا دیا گیا. جنرل ضیاء الحق کا دور بہت ہی بدترین دور تھا. اب اس میں مذہبی انتہا پسندی کو اور اسلام کو استعمال کیا گیا اپنے اقتدار کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے. کتابیں بدل گئی، سلیبس بدل گئے، ڈراموں کے تھیم بدل گئے، فلم ختم ہو گئی، آرٹس ختم کر دیے گئے، بلکہ نصاب میں مذہب شامل کر دیا. ہاں. اب ہمارے ہاں جو معاملہ خود تحریک انصاف کی حکومت میں، یہ جو ایک قومی سلیبس کے نام پہ، یکساں سلیبس کے نام پہ جو نیا سلیبس آیا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، تو دینی مدرسے سے بدتر ہو گیا ہے پبلک اسکول اور کالج. اور وہ تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ دینی مدارس کا لیول، جو کہ پتہ نہیں کس زمانے کا پڑھا رہے ہیں، نصاب اورنگزیب کے زمانے کا، تو اس میں تبدیلی کی بجائے آپ نے الٹا اپنے پبلک اسکول کو اور پرائیویٹ اسکول کو ان کے مدرسے کے لیول پہ لے آیا. آپ نے انگریزی اسکولوں کا میں جو بہتر سٹینڈرڈ تھا اسے بھی گرا دیا ہے. اب وہ بالکل کنفیوژن بنا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدارس کا اس میں ہاتھ نہیں، مدارس کا اس میں بہت ہاتھ ہے. میں تو علماء کرام سے پوچھتا ہوں، فضل الرحمان صاحب سے پوچھا میں نے کی بار کہ آپ کتنے مولوی چاہتے ہیں؟ بھئی ایک معاشرے میں 20 کروڑ کا ملک ہے، جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی 19 کروڑ 22 کروڑ میں کوئی 21 کروڑ مسلمان ہیں. آپ کو کتنے مولوی چاہیے؟ جیسے کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے ٹیچر چاہیے، آپ طے کر لیں. ساری قوم کو آپ مولوی کی قوم بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب یہ بحث چل پڑی ہے، نہ سائنس کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، نہ ترقی کی ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں طالبان کے پاس اب ہر بات تو کہتے ہیں شریعت. بھائی روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ شریعت تو کھائی نہیں جا سکتی. اب 2 کروڑ آدھی آبادی افغانستان کی وہ بھوکوں مر رہی ہے. اب وہ پھر وہ پکڑ کے کشکول امریکہ کے پاس جا رہے ہیں جس نے لاکھوں افغانوں کو مارا ہے، ابھی تک جن کے خلاف وہ لڑتے رہے، اداروں میں نہیں جا پائے، اور انہیں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اس لیے کچھ نہیں ہے، نہ نظام کا کچھ پتہ ہے، نہ کچھ اور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مدارس بھی اس میں شامل ہیں، اور مدارس میں تو اب تعلیمی مسلک کی اور فرقے کی دی جا رہی ہے. بالکل وہ درس نظامی بھی نہیں پڑھایا جا رہا صحیح طریقے سے. اور یہ کہ آپ جب تک مذہب کو ریاست سے علیحدہ نہیں کریں گے، جیسے قائد اعظم کی منشا تھی، اور دینیات کو علم سے علیحدہ نہیں کریں گے، دنیاوی علم سے، دنیاوی علم کو آپ علیحدہ کر دیں، آپ مکمل دینیات پڑھائیں، تمام مذاہب پڑھائیں، لیکن آپ جو دنیاوی علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، سماجی علوم ہیں، وہ پڑھائیں. آپ کس طرح کی نسلیں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ 21ویں صدی کے زمانے کی یا قرون اولیٰ کے زمانے کی نسلیں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھا کہ
پہلے کون سا آپ کو یاد نہیں کہ نواز شریف کے زمانے میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کے لیے عمران خان بھی تیار تھے ان کے نمائندے بننے کے لیے, دفتر کھولنے کے لیے, اور عمران خان بڑا ابھی بھی فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے طالبان خان کہا جاتا ہے. اب پھر اس کے بعد جب ہوا یہ کہ ضیاء الحق کے پیریڈ میں دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو اور سلفیوں کو مدارس دے دیے گئے, یہاں تک کہ جو آرمی کے جو مساجد ہیں وہاں بھی پہلے اکثریت ہوتی تھی بریلویوں کی, اب وہاں پہ 70-75% وہ ہو گئے دیوبندی. مسجدیں جو تھی زیادہ تر یہاں پہ بریلویوں کی تھی, وہ پھر دیوبندیوں کو دلوا دی سر, بلکہ 2016 میں. ہاں جی. اچھا پھر کیا ہوا کہ بریلوی بیچارے دب گئے تھے. بریلوی تو کوئی متشدد قسم کا فرقہ نہیں تھے, لیکن انہیں دیکھ کر, دیوبندیوں کو دیکھ کر بریلوی بھی اب شدت پسند ہو گئے ہیں, وہ بھی متشدد ہو گئے ہیں. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح تحریک لبیک کے سامنے وہ بیٹھ گئے. اب انہوں نے تو کہا ہے, تنقید کی ہے اس پہ, ٹی ایل پی کو کے حوالے سے کہا کہ پیچھے ہٹ گئی ریاست, فواد چودھری نے کہا. لیکن جو تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر ہیں اعجاز صاحب, جو میاں طفیل کے جماعت اسلامی کے امیر کے بیٹے ہیں اور جماعت اسلامی سے آئے ہیں, وہ انہیں ملنے جا رہے ہیں, ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں. بلکہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ لاہور کی نشست پہ یہ ٹی ایل پی کی امیدوار کی حمایت کر دی جائے, جو مسلم لیگ این کی امیدوار ہیں ان کے مقابل. تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جی ٹی روڈ جو تھا, جو پی ایبل این کا جس پہ اثر تھا, اس پہ اس پارٹی کو چڑھایا گیا بار بار. یہ کچھ 6-7 دفعہ جی ٹی روڈ پہ اپنی سیاسی مہم چلا چکے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ انہیں جی ٹی روڈ پہ یہ بہت ڈنڈا ڈالیں گے مسلم لیگ نواز کو اگلے الیکشن میں. تو مزہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یہ نہیں ہونا جا رہا کہ اسلامی ریاست ایک متحدہ بنے گی, بلکہ فرقہ واریت سے پورا معاشرہ تقسیم ہو جائے. یہاں پہ یا رسول اللہ اور یا اللہ کی بنیاد پہ جھگڑے ہوں گے, جھگڑے ہو رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اور یہ بڑی خوفناک قسم کی فرقہ واریت پھیلا دی گئی ہے, اور ہماری پوری قوم کا جو ذہن ہے اور نئی نسل کا ذہن جو ہے, ہمارے میڈیا نے بھی, ہمارے تعلیمی اداروں نے بھی, ہمارے مدارس نے بھی ہمیں کہیں کہیں چھوڑا ہے. ہمارے پاس وہ نسل ہی نہیں ہے جو ہمیں اگلی 21ویں صدی کے جو اگلی دہائیاں ہیں اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کے انقلاب کے حوالے سے میں آگے بڑھا سکتی ہوں. امتیاز صاحب, فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ پارشلی درست ہے. اس لیے درست ہے کہ آپ نے بھی وہ اپنا ماحول دیکھا ہے, بلکہ آپ نے تو اس دور میں جیل بھی بہت کاٹی ہے, کہ اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ جب ملک کے اندر نعرہ لگایا گیا نظام مصطفیٰ کا, تو اگرچہ مولانا شاہ امین نورانی وغیرہ یہ لوگ بریلوی لوگ تھے, لیکن اس تحریک میں بھی آپ نے لاہور میں دیکھا کہ تشدد آیا ہے اور حملے کیے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہمارے پیپلز پارٹی کے جو کارکن اپنے آپ کو آگ لگانے کے لیے نکلتے تھے اور لوگ ان پر بوری ڈال کے ان کو بچانے کی کوشش کرتے تھے, تو یہ جمعیت کے لڑکے اور یہ دوسرے لوگ جا کے انہیں مارتے تھے جو ان کے اوپر بوری ڈالنا چاہ کے, جو ان کو بچانا چاہتے تھے. تو یہ ایک مرحلہ جو ہے وہ اس دور میں آیا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ چن چن کے اسلامیہ کالج سے, گورنمنٹ کالج سے, یونیورسٹی سے اور دوسرے کالجوں سے ان اساتذہ کو نکالا گیا جو اساتذہ جو تھے وہ ان کا لبرل سوچ تھی یا جو بنیادی طور پر مارشل لا حکومت کے خلاف تھے. اور اس دور میں تمام یونیورسٹیاں جو ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں تو خیر بہت ایک مدت سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کراچی میں بھی اور دوسری جگہ پر بھی جو مذہبی عناصر تھے جمعیت کی شکل میں یا دوسرا, انہوں نے مکمل طور پر کنٹرول کر لیا تھا. اور ابھی یہ 6-7 دن کی بات ہے کہ ایک خاتون کو جمعیت کے لڑکوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جا کے اس کو دبایا ہے اور اس کے بعد اس کو ہیرس کیا ہے. تو یہ بات ایک پارشلی درست ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو اس نے یہ بات کی ہے, جو ہمارے وزیر اطلاعات نے جو بات کی ہے, یہ پارشلی یہ بات درست ہے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اب لال مسجد جو ہے وہ تو اسکول نہیں تھا, وہ تو کالج نہیں تھا, وہ جامعہ حفصہ جو ہے
وہ تو کوئی نہیں تھا، اور جامعہ حفظہ میں، اور پھر وہ کس طرح سامنے کھڑے ہو وہاں پہ مولانا انہوں نے طالبان کے جھنڈے لگائے ہیں. ہاں اب ایک اور مسجد مدرسے پہ قبضہ کر لیا ہے مولوی عزیز صاحب نے، اور وہ صبح و شام چیلنج کرتے ہیں ریاست کی ریٹ کو، اور ریاست کہاں پر بلکہ تب ہی لال مسجد کے بعد میں ہی دی اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل بھی شائع کیا تھا 2016 میں کہ جو 4.5 لاکھ ان رجسٹرڈ مدرساز ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، ان رجسٹرڈ ہیں. باقی رجسٹرڈ تو آپ بعد کی بات کر لیں، جو ایسے ہیں جو کہ صرف ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم لوگ طالبان اور ہم لوگ ٹیررزم کو میرا خیال ہے فواد کو تحریک طالبان پاکستان کی وہ ویڈیوز بھی وہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کہ باقاعدہ ہمارے جو فوجی ہیں ان کو ذبح کیا گیا، ان کو کس طرح مارا گیا. دیکھیے اب ہمارے دہشت گردی سے تنگ آ کے جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو ایک قومی اتفاق رائے بنا، جیسے آپ نیشنل ایکشن پلان میں کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی جو مذہبی ہے اسے نظریاتی طور پہ، حربی طور پہ، ہر اعتبار سے ختم کیا جائے گا. اب وہ قومی اتفاق رائے توڑ دیا گیا ہے، اب پھر سے مذہبی قوتیں حاوی ہو گئی ہیں، اور عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بالکل مذہب کا کارڈ خود استعمال کر رہی ہے. بالکل عمران خان تو لگتا ہے جیسے کہ جس طرح وہ ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہے، وہ تو ہر تقریر کرکٹ سے وہ تو اپنی ہر تقریر میں تبلیغ کرتے ہیں. بالکل، اور وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے ان کی باتیں. بلکہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی موجود ہوگا کہ جنریشن زی جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ 90 کی پیداوار ہے، وہ مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ شدت پسند ہو رہی ہے. جو ملینیل جنریشن تھی وہ کہا جاتا تھا کہ کنفیوزڈ جنریشن ہے. ہمارا جو نصاب ہے اس میں ہم لوگ نے جب اسلامک اسٹڈیز ایڈ کیا یا بائبل ایڈ کیا تو اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ کنفیوزڈ ہے. جدھر آپ سائنس میں کچھ پڑھ رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز میں کچھ پڑھ رہے ہیں، مذہب آپ کچھ تمام چیزیں شریعت پر لاگو کر رہا ہے، تو آپ نے کنفیوزڈ جنریشن پیدا کی. آپ نے کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ نہیں پیدا کی ہے. آپ نے ایک ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے بعد آپ کے ابھی تک کسی سائنسدان کو روتے پھر رہے ہیں. اب ہمیں بھی نہیں پتا کہ مکمل طور پر سائنسدان تھے بھی یا نہیں، اور آپ کو کوئی ابھی تک موجود نہیں ہے. اب جو جنریشن زی جو ہے ان کے لیے جب آپ ان پہ لاگو کر دیں گے کہ مذہبی تعلیم ان کے نصاب کا حصہ ہو جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وٹ کین وی کریٹ اے جنریشن؟ میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ دینیات کی اچھی فہم والی تعلیم ضرور دیں، بھلے وہ عیسائی ہیں، بھلے مسلمان ہیں، بلکہ مختلف مسلکوں والے ہیں. بالکل ان کی آپ فیض میں انٹرفیئر ریاست نہ کریں، بالکل انہیں آزادی دیں. بالکل. دوسری طرف ریاست جو ہے اچھی سائنسی علمی تحقیقی تعلیم دے اپنی نئی نسلوں کو، بالکل، کہ ایسے ادارے بھی بن رہے ہیں، نہیں بن رہے. اب یہ بات جو ہے نا، ایک اور بات کی ہے انہوں نے، خطرہ ہمیں اپنے آپ سے. اب میں سمجھتا ہوں یہ پورا خطے میں خطرہ پیدا ہو گیا. اب ہندوستان میں جو ہندوتو آ رہی ہے اور مسلمانوں سے جو تفریق اور باقی اقلیتوں سے تفریق بڑھتی جا رہی ہے، اس سے یہاں رد عمل آتا ہے. جب یہاں ہمیں اقلیتوں سے سلوکی کی جاتی ہے، اس کا رد عمل وہاں جاتا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں کچھ ٹیمپلز پہ حملہ ہوا اور کچھ ہندو مارے گئے، تو اس کا اثر رد عمل تریپورہ میں ہوا، آسام میں ہوا، گڑگاؤں میں ہوا، اور انہوں نے مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے سے روک دیا. تو ہندوستان میں مذہبی انتہا پسندی آئے یا پاکستان میں آئے. اب بڑی عجیب بات ہے، امریکی رپورٹ آئی ہے ان کی وزارت خارجہ کی کہ جی پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو آزادی نہیں ہے اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارا فارن آفس بڑا چیخا ہے، ہندوستان میں بہت زیادہ. اب ہندوستان کے بارے میں رپورٹ یہی ہے، یو این کی باڈیز کی بھی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے. اور ہندوستان میں جمہوریہ کے راستے سے ہندوستان ہٹ رہا ہے، ہندو راشٹرا بن رہی ہے. اب یہ اگر ہندوستان میں بھی ہندو راشٹرا جائے گی اور پاکستان میں مذہبی، بلکہ امتیاز صاحب اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کی صورتحال تو بہت خراب ہے. یہ ایک دوسرے کو بہت ری انفورس کریں گے. وہاں پر تو لوگ نکلتے ہیں اور دیکھیے نا یہاں پہ محلے کے محلے جلا دیتے ہیں. دیکھیں یہاں ہندوستان میں اتنے آرگنائز مذہبی انتہا پسند گروپ اور مسلح گروپ نہیں ہیں. وہ زیادہ وہ جو آر ایس ایس والے ہیں وہ پی ٹی شو کرتے ہیں. میں ہنستا تھا ان کے دیکھتا تھا، میں نے کہا دیکھو تم تو نہیں. امتیاز صاحب ایسی بات نہیں ہے. گجرات میں جو کچھ ہوا ہے کیا وہ آرگنائز نہیں تھا؟ پروگرام تھا، آرگنائز تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں دیٹ واز اے پروگرام. دیکھیں نا یہاں پہ اور اس کے بعد اس طرح کی ہم اپنے آپ کو، پاکستان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ، اور ہندوستان کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. ہاں یہاں تک کہ شری لنکا میں شروع ہو گیا ہے، ایک اینٹی مسلم لا لا رہے ہیں
راجہ پاک سے جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ وہ کس طرف چل پڑے ہیں. تو یہ پورے آپ دیکھ رہے ہیں خطے میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں سارے خطے میں مذہبی انتہا پسند قوتوں کے بارے میں پورے جنوبی ایشیا میں پورے جنوبی ایشیا کے اندر یہ معاملہ اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا علامہ صاحب جب تک مذہب کو ریاست سے آپ علیحدہ نہیں کرتے. ہر ایک کو مذہبی آزادی ہو اور دینیات کو آپ دنیاوی علوم سے سائنسی اب تو صورتحال یہاں آپ علیحدہ نہیں کرتے. امتیاز صاحب اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ ٹی ایل پی اور وہ جو ہے تحریک طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ایک اور ڈاکومنٹ آف سرنڈر جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے. لیکن ہماری جسٹس جیلانی نے منورٹیز پہ ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کمیشن بھی بنا دیے تھے, امپلیمنٹیشن کمیشن, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایک ہی ججمنٹ میں دیکھتا ہوں, ورنہ آپ دیکھیں گے ہر ججمنٹ میں ہم جا رہے ہیں مذہبی ریفرنس کی طرف, سارے حوالہ جات ادھر جا رہے ہیں. ہم جدید قانون کی طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جو کہ ہندوستان میں برٹش پیریڈ سے شروع ہوا تھا. ہم اس میں بھی پیچھے چلے گئے ہیں, یعنی اپنی جورسپروڈنس پہ, اپنے قانونی حوالے پہ. اسی طرح آپ دیکھ لیں کسی موضوع پہ آپ بات کر لیں, آپ خاندانی منصوبہ بندی کی بات کر لیں, آپ عورت کی بلوغت کی بات کر لیں. وہ کہتے نہیں جی 12 سال کی 9 سال کی بچی کی شادی بھی جائز ہے. وہ جب عمر کی لمٹ لگائی گئی فتوے آ گئے علماء کرام کے. آپ کوئی بات اٹھا لیں, آپ سارا کا سارا آپ نے جو مکالمہ ہے اور بیانیہ ہے وہ آپ نے مولویوں کے حوالے کر دیا ہے. تو پھر اس ملک کا بنے گا کیا؟ یہ ملاؤں کی ریاست بنے گی, لیکن ملا متفق ہونے کے تیار نہیں ہے. جمہوریت کے خلاف متفق ہے, آزادی کے خلاف متفق, بالکل متفق, عورتوں کے حقوق کے خلاف متفق, اقلیتوں کے خلاف متفق ہیں. یہ تمام باتیں جو جدید دنیا کی جمہوری اور مثبت بات, عوام کے حقوق کے لیے, عوام کی معاشی بہتری کے لیے, پاکستان کے اندر جاگیرداری کے خاتمے کے لیے, پاکستان کے اندر سرمایہ دارانہ جو ظلم اور لوٹ ہے اس کے بارے میں مولوی بات کرے گا ہی نہیں. لائے نا یہ جو اب آئے ہیں طالبان افغانستان میں, اسلامی معاشی نظام لائے نا, کون سا نظام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا جی معیشت, انہوں نے کہا وہ تاجر دیکھ لیں گے, مطلب پرائیویٹ مارکیٹ, وہی نا, سرمایہ دارانہ. ہاں, تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ چندہ دینے والے کی معیشت. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا ملک طالبان کے سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے, آج بھی ہمیں یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, پھر ہم لڑتے ہیں کہ جی اور یہ جو طالبان کے بڑے یہاں پہ شادیاں بجا رہے ہیں اور ہمیں بڑی فتح قرار دے رہے ہیں, ہم تو ہر جگہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہمیں ہمارا خیال پڑے گا کہ ہمارا پاکستان صوبہ بنے گا. وہ آپ دیکھیے طالبان پاکستان کو اپنا صوبہ بنائیں گے, اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کا بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے, اور وہ اس میں بن کے بیٹھ گئے, کیا وہ ان کا حصہ ہیں, آربیٹر بن کے بیٹھ گئے کہ وہ منصب بنیں گے پاکستان میں اور تحریک طالبان پاکستان میں. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ طالبان افغانستان کو ڈبوئیں گے, افغان طالبان آربیٹریٹر بنے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی افواج کو قتل کرنے والے, پاکستان کے طالب علم بچوں کو قتل کرنے والے, پاکستان کے عام عوام کو قتل کرنے والے, اور اس ملک کو 20 سال سے ایک انتہائی یعنی دوزخ کی صورتحال میں, اور 80,000 لوگ مارا گیا, 80,000 آدمی دہشت گردی, اور یہ ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچے مارے گئے, اور ان کی آربیٹریشن کریں گے. 80,000 لوگوں سے, ان کے خاندانوں سے نہیں پوچھا جا رہا تحریک طالبان پاکستان سے مصالحت کرتے ہوئے. ان کے لیے اب سیز فائر بھی ہو گئی ہے, ان کے لیے معافی کے راستے تمام ان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ. تو ہمیں واپس جانا چاہیے نیشنل ایکشن پروگرام کی طرف, جو دہشت گردی کے خلاف ایک یہ پاکستان طالباستان نہ بن جائے, بس اس چیز کا ہمیں خوف ہے. چلیں جی ناظرین, بدلوں کی نشریات دیکھتے رہیے گا, اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہم سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.